بچے شرارتی تو ہوتے ہیں. یہاں حضرت بلال نے آزان دینا شروع کی. وہاں ان بچوں میں ایک تھے ابو محذورہ. انہوں نے حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کی. جیسے حضرت بلال بولتے جاتے، کلمات پڑھتے جاتے، وہ بھی اسی طرح پڑھتے جاتے. جب یہ آواز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، اللہ اکبر، اذان ختم ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اے عمر، جاؤ ان بچوں کو بلا کر لاؤ. بچوں کو بلایا گیا. رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. بتاؤ تم میں سے اذان کون پڑھ رہا تھا؟ نقلیں کون اتار رہا تھا؟ اب بچوں کی مجال ہے کہ بول سکیں. ڈر گئے کہ مار پڑے گی، اب کام تو ہم نے غلط کیا ہے. تو کوئی کسی کا نام لے، کوئی کسی کا نام لے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز، شفقت بھرا انداز، محبت بھرا انداز. فرمایا اچھا چلو تم نہیں بتاتے ہو، باری باری ایک ایک بچہ مجھے اذان سناتا جائے، ایک ایک بچہ مجھے اذان سناتا جائے. ابو محذورہ کہتے ہیں کہ پہلے بچے نے اذان سنائی، میرے آقا نے فرمایا چلے جاؤ. دوسرے کا نمبر آیا، اس سے اذان سن کے فرمایا چلے جاؤ. تیسرے کا نمبر آیا. چھٹا یا ساتواں پھر میرا نمبر لگا. حضور نے فرمایا محذورہ اذان پڑھو. اب جیسے محذورہ نے اذان پڑھی، آواز تو انہی کی تھی، آواز تو انہی کی تھی. میرے آقا پہچان گئے، میرے آقا پہچان گئے. ابو محذورہ کہتے ہیں جب میں نے اذان ختم کی، میری آواز تو ویسے ہی سریلی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آواز سے نوازا تھا. جب میں نے اذان ختم کی، اذان ختم کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا دوبارہ اذان پڑھو. اور دائیں بائیں جو بچے کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا تم سارے چلے جاؤ. ابو محذورہ کہتے ہیں اب میں کانپنے لگا کہ اب میری شامت ہے. دوسری اذان سننے کے بعد جو مجھے سزا ملے گی، کیونکہ سارے تو چلے گئے، نہ مجھے کوئی چھڑانے والا ہے نہ بچانے والا ہے. میں نے دوبارہ رسول اکرم کو اذان سنائی. پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ اذان سناؤ. ابو محذورہ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذان سنائی. کیونکہ میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، لیکن میں نے چہرے رسول کی طرف جب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی اقدس میں مجھے نور نظر آیا، پیشانی اقدس میں مجھے نکھار نظر آیا، مجھے نورانیت نظر آئی، مجھے کھلکھلاہٹ نظر آئی، مجھے مسکراہٹ نظر آئی. میں سمجھ گیا محذورہ معافی کا معاملہ ہو چکا ہے. جب تیسری مرتبہ میں اذان پڑھ کے ختم کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، محذورہ کو راہ ہدایت نصیب فرما، راہ ہدایت نصیب فرما، اسے اسلام کا راستہ عطا فرما. اللہ اکبر. محذورہ کہتے ہیں 15 سال کی میری عمر تھی. کتنے سال کی؟ 15 سال کی عمر میں کیا جانتا تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. میں تو ویسے ہی نقلیں اتار رہا تھا. لیکن میرے آقا نے جب دعا فرمائی، میں گھر نہیں گیا. میں نے کہا سونیا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا. ابو محذورہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے عرض کی سونیا اب میری ڈیوٹی کیا ہوگی. یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مسلمانی آسانی. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جھوٹ بول لیں ٹھیک ہے، ہم چوری کر لیں ٹھیک ہے، زنا کر لیں ٹھیک ہے، دغا بازی کر لیں ٹھیک ہے، مسلمانی آسانی ہے. ہم کسی کو تکلیف دے لیں، کسی کی عزت اچھا لیں، کسی کو مار لیں، کسی کا قتل کر دیں، مسلمانی آسانی ہے. کیونکہ اس کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھا کے قتل کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں عدالتوں میں، اور پھر وہاں قرآن پر سر پہ رکھ کر جھوٹے قاتلوں کو فرار بھی کرا دیا جاتا ہے، رہائی بھی دی جاتی ہے. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، جو برا کام کریں ہم مسلمان ہیں. اگر ہم کہیں کہ اگر مسلمان ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دغا بازی تم کرو پھر بھی مسلمان، جھوٹ بولو پھر بھی مسلمان، چوریاں کرو پھر بھی مسلمان، زنا کرو پھر بھی مسلمان، شرابیں پیتے رہو پھر بھی مسلمان، چوریاں کرتے رہو پھر بھی مسلمان، مسلمانوں کو ستاتے رہو، انسانوں کو ستاتے رہو پھر بھی مسلمان، ہمسایہ تمہاری آمد سے تنگ ہو پھر بھی تم مسلمان، ہمسایہ تمہاری گالیوں سے تنگ ہو پھر بھی تم مسلمان. تو پھر یہ کیسے مسلمان ہو؟ مجھے بھی یہ دین سمجھا دو، مجھے بھی یہ اسلام سمجھا دو کہ یہ کیسا اسلام ہے
یہ ایک ایسا دین ہے جس کو ستاتے رہو، جس کو گالیاں بکتے رہو، جس کی عزت اچھالتے رہو کہ مسلمانی آسانی نہیں میرے ساتھیوں۔ جب اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، ابو محذورہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، اب میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ میری ڈیوٹی لگائیے، میری ڈیوٹی لگائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت مؤذن، تو مؤذن ہوگا، تو مؤذن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلال آذان دے گا مدینے میں اور مکے میں مؤذن ہوگا محذورہ تو۔ تیری آواز سریلی ہے، تیری آواز بہترین ہے، جو دل سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ لیتا ہے۔ میں دعووں کی بات نہیں کر رہا، جھوٹے دعوے ہم نے بہت کر لیے، جھوٹے عشق کے دعوے ہم نے بہت کر لیے، جھوٹے نعرے ہم نے بہت لگا لیے۔ میں بات کرنے لگا ہوں میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ سچا عشق نصیب فرمائے کہ نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کر سکیں، ہمیں وہ محبت رسول عطا فرمائے کہ ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کہنے کو ہم مسلمان ہوں، کہنے کو ہم عاشق رسول ہوں، نہ ہمارا طرز بتائے مسلمانیت والا، نہ ہمارا لباس بتائے، نہ ہمارا رہن سہن بتائے، نہ ہمارا چلنا پھرنا بتائے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو پھر میرے ساتھیوں بتاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہوگی، پہلے صدیق کی خدمت کیا کرتا تھا، اب میرے گھر کی خدمت تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا۔ ہم بھی اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی صرف ہوٹلوں پر بیٹھنا ہے، ہماری ڈیوٹی صرف بازاروں میں ٹائم گزارنا ہے، ہماری ڈیوٹی صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کے خلاف چلنا ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، نہیں۔ آؤ سچے مسلمان بن کر، سچے عاشق رسول بن کر دنیا کو یہ بتلا دو جس نبی کا دامن ہم نے پکڑا ہے اور مرتے دم تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد